شروع کرتے ہیں خداوند کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، قادر مطلق خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اس مہنگائی کے عالم میں جب کہ ہر طرف خوف، بیماری، مہنگائی اور ناانصافی ہے، اس پریشان کن حالات میں ہر شخص پریشان ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود پریشان ہے۔ گھر میں بیماری نے ڈیرا ڈال رہی ہے، فاقوں نے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے اور پریشانیوں نے گھر کر لیا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے پریشان ہے، باپ روزگار کے لیے پریشان ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی جاب کے لیے پریشان ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہے، دن رات دعائیں کر رہی ہے لیکن دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ آج نا امید ہو چکی ہے، آج وہ دعا کے لیے دوسروں سے مدد مانگ رہی ہے۔ آج وہ ماں جس کا بیٹا روزگار کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہے اور وہ دعا اس کے لیے کر رہی ہے، پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کے لیے، ان ساری مصیبتوں کے عالم میں آج خداوند کے حضور گڑ گڑا رہی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کی رہائی کے لیے پریشان ہے، وہ باپ جو اپنے بچے کی رہائی کے لیے دن رات رو رہا ہے، جو بے گناہ کہیں پھنس چکا ہے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آج پریشانیوں کا آخری دن ہے، آج پریشانیوں کے خاتمے کا دن ہے۔ آج خداوند آپ پر اپنا رحم کرنے والا ہے۔ آج پورے دل سے نا امیدی کو چھوڑ دے اور پوری امید کے ساتھ، پوری دل جوئی کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کریں۔ آج ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ خداوند ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کرے۔ ہمارا جو مستقبل کا خوف ہمیں گھیرے ہوئے ہے، خداوند اس کو روشن کر دے گا، کیونکہ خداوند کہتا ہے اپنی تمام مشکلات، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے، کیونکہ خداوند کہتا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میرا جو پال ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے تو ہماری برکت پھلدار ہوگی، ہماری دعائیں فائدہ مند ہوگی، سود مند ہوگی اور ہماری دعائیں سنی جائیں گی، ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا اور ہماری نا امیدی امید میں بدل جائے گی، کیونکہ خداوند ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم روٹی کے لیے کیوں فکر مند ہو۔ جب شاگردوں کے پاس روٹی نہیں تھی تو خداوند یسوع نے فرماتے ہیں کہ تم فریسیوں کے خمیر سے باز رہو۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، اور خداوند فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے خمیر سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو، تو ہم کیا کھائیں گے؟ تو خداوند ان کے دلوں کے خیال جانتا ہے اور فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ جب میں نے 5000 کے لیے وہ 5 روٹیاں توڑی تو کتنے ٹوکرے بچے، اور 4000 کے لیے جب 7 روٹیاں توڑی تو کتنے ٹوکرے بچے؟ تم اپنے کل کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر طرح سے اپنی فکریں خداوند کے حضور ڈالو اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہو، کیونکہ خداوند دلوں کو جاننے والا ہے، خداوند آپ کی سوچوں کو سمجھتا ہے، خداوند آپ کے دلوں اور گردوں سے واقف ہے کہ آپ کو کیا چیز درکار ہے، آپ کی کیا فکریں ہیں۔ خداوند آپ کی ساری فکروں کو، ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آج خداوند کے حضور دعا سے پہلے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور خداوند کے کلام سے برکت پاتے ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب، اس کی 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اور وہ روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے اور ان کے پاس کشتی میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا، اور اس نے انہیں تاکید کر کے کہا، خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے پرہیز کرو۔ تب وہ آپس میں یوں کہتے ہوئے تکرار کرنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، مگر اس نے یہ جانتے ہوئے ان سے کہا کہ تم کیوں تکرار کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا تم اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں رکھتے ہوئے تم نہیں دیکھتے اور کان رکھتے ہوئے تم نہیں سنتے؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں ان 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائی؟
انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت وہ 7 ان 4000 کے لیے توڑی تو تم نے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ انہوں نے کہا 7۔ اور اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک بھی نہیں سمجھتے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئے میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور دعا میں جھکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ۔ آج کی یہ دعا محض الفاظ نہیں، یا آپ کے موبائل پہ بجنے والا بیک گراؤنڈ میوزک نہیں، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ اپنی کام کو چھوڑیں اور خداوند کے حضور تھوڑا سا ٹائم نکال کے میرے ساتھ مل کر جھک جائیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے سروں کو اس کے قدموں تک جھکا دیں اور پورے ایمان سے خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ اے قدوس اور قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے حضور بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے اور تو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جس کے سامنے ہم جھک سکیں، کیونکہ تو ہی ہمارا خالق خدا ہے۔ آج کے اس بے چین اور پریشان کن دور میں جب ہر طرف خوف، بیماری، مہنگائی اور ناانصافی اور دلوں کی بے قراری نے ڈیرا ڈال دیا ہے، ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم تیرے پاک نام کو پکارتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم تیرا کلام جب سنتے ہیں اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے پہلا پطرس اور اس کی 5 باب کی 7ویں آیت میں کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ اے خداوند، آج واقعی ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی بیٹا بے روزگاری کی مشکل میں روزگار کے لیے فکر مند ہے، وہ بیرون ملک روزگار کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ کوئی تیرا بیٹا بیماری میں بستر پر پڑا ہے اور بیماری کے باعث بے چین ہے۔ کوئی رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ سے دل گرفتہ ہو چکا ہے، اور کوئی اپنے مستقبل کے خوف سے گھبرا رہا ہے، مستقبل کے خوف سے گھرا ہوا ہے۔ جس کے ایگزام آنے والے ہیں، وہ بچہ جو میٹرک کے ایگزام دینے والا ہے، جو 9th کے ایگزام دینے والا ہے، وہ بچے جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور وہ جو اپنے گھر کی ذاتی چھت کے لیے پریشان ہیں، وہ جو اپنے گھر کی مصیبتوں کی وجہ سے، جن کے گھروں میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے، جن کے گھروں میں مصیبتوں نے اندھیرا کر دیا ہے اور وہاں پہ کوئی امید کی کرن نہیں، وہ پریشان ہے۔ آج ان کی پریشانی کا آخری دن ہے۔ آج خداوند نے سب کی فریادوں کو سن لیا ہے۔ پورے ایمان کے ساتھ نا امیدی کو چھوڑ کر اس خدا پر ایمان رکھتے ہوئے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، آج پورے بھروسے کے ساتھ اس وعدے کو یاد کریں جب خداوند کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے اچھے چرواہے، آج ہم تجھ پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ تو ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ آج وہ بیٹی اور وہ بیٹا جو گھر میں اپنے بچوں کی چہچہانے کی آواز سننے کو ترس رہا ہے، وہ مجموعوں میں وہ دوسروں کے درمیان بیٹھ کر خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ کھلونے نہیں ہیں جن کی چہچہاٹ گھر کو خوش کرتے، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دے، جن کی گودیں سنسان ہیں، ویران ہیں، جن کے گھر کے صحن ویران ہیں، جہاں پہ کسی بچے کے کھیلنے کی آواز نہیں ہے۔ آج وہ خداوند کے حضور پکارتے ہیں کہ خداوند ان کی جھولیوں کو اپنی پاک فضائل سے بھر دے، اپنی رحمتوں سے ان کو اولاد جیسی نورینہ تحفے عطا کر دے۔ اے خداوند خدا، اے یسوع راجا، تو نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج ہم تھکے ہارے تیرے حضور آتے ہیں، سارا دن بوجھ اٹھا کر، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد تھک ہار کر جب گھر لوٹتے ہیں تو سارا دن کی مزدوری سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچوں کی فیس نہیں پوری ہو رہی، بچوں کے کپڑا پورا نہیں ہو رہا، ان کے کھانے کی خوراک پوری نہیں ہو رہی،
تو پریشانی میں اے خداوند تیرے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ میرے ساتھ مل کر سارے بولیے اے خداوند ہم پر رحم کر، ہمارے زندگیوں کو پاک فضائل سے بھر دے، ہمارے اس روزگار کو، ہماری کمائی کو برکت دے دے، تاکہ ہم تیری حضوری میں ان سب اخراجات کو پورا کر سکیں۔ تیرے وسیلے سے یہ پورے ہوں گے۔ اے خداوند ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں۔ اے یسوع راجا ہماری آنکھوں کے آنسو پوچھ دے، ہماری خوابی کو سکون میں بدل دے، ہماری چیخوں کو حمد شکر میں بدل دے۔ اے رب الافواج آج ہم ایمان سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ پریشانی کا آخری دن ہے، کیونکہ تیرا کلام فلپیوں کے خط 4 باب اور اسی 6 اور 7 آیت میں یوں فرماتا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور مناجات کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، اور خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالا تر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ اے آسمانی باپ ہم اپنی ساری فکریں تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، ہمارے گھروں کی پریشانیاں، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے والدین کی صحت، ہمارے قرض، ہماری ناکامیابیاں اور سب کچھ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ تو قادر ہے، تو ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ اے خداوند ہماری ساری فکریں تیری حضوری میں ہیں۔ اے خداوند تو اپنے ذمہ لے لے اور ہماری ساری فکروں کو دور کر ہمیں خوشحالی عطا کر دے، ہمارے گھرانوں میں امن صلح اور سلامتی کو پیدا کر دے، ہمارے گھرانوں میں بچوں کی چہچہاہٹ کو پیارے خداوند پیدا کر دے، اور پیارے خداوند ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو جو ناکامی کی طرف جا رہی ہیں اے خداوند ان کو کامیاب کر دے۔ پربھو یسوع جہاں مایوسی نے بسیرا کیا ہوا ہے وہاں پہ امید کے چراغ جلا دے، جہاں خوف نے جگہ بنا رکھی ہے وہاں ایمان کی روشنی بھر دے، اور جہاں شیطان نے اپنا ڈیرا ڈال لیا ہے اے خداوند خدا ہمیں یقین دلا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، وہاں اپنی حضوری کا احساس عدلا، اپنی حضوری کا احساس ہمیں عطا کر دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ ترک کروں گا۔ اے خداوند خدا، اے لشکروں کے رب اپنے بچوں کو چھو دے، اپنے بچوں کے اس گھر کے اندر جو شیطان نے ڈیرے ڈال لیے میرے خداوند اپنے پاک فرشتوں کی فوج کو بھیج دے، اپنے پاک روح کا پہرا لگا دے اور شیطان کو نیست اور نابود کر دے اور اپنے بچوں کو خوشحالی عطا کر دے۔ اے خداوند وہ بچے جو اپنی چھت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اے خداوند تو ان کو اپنی چھت عطا کر دے، ان کے گھر کی ساری پریشانی کو، ساری فکروں کو ختم کر دے۔ اے خداوند خدا، اے پاک روح ہمارے دلوں میں سکون کی ہوا چلا دے، ہمیں سکھا کہ ہم حالات کو نہیں بلکہ تجھے دیکھیں، ہمیں یہ سکھا کہ ہم مسئلے پر نہیں بلکہ وعدوں پر نظر رکھیں۔ تیرا کلام یرمیہ کی کتاب اس کا 29 باب اور 11 آیت میں یوں لکھا ہے، میں فرماتا ہوں کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ جو منصوبے میں تمہاری نسبت باندھتا ہوں انہیں جانتا ہوں، وہ سلامتی کے منصوبے ہیں نہ کہ بدی کی، تاکہ تم کو انجام میں امید بخشوں۔ اے خداوند ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کا دن ہماری زندگی میں ایک نئے دن کا آغاز ہے۔ آج پریشانی کا خاتمہ ہو جائے اور سکون کا آغاز ہو، خوف کا خاتمہ ہو جائے اور ایمان کی فتح ہو، آج آنسو کا خاتمہ ہو اور خوشی کی صبح ہو۔ آج کی صبح ہمارے اندر خوشی، امید اور پیارے خداوند خوشحالی کی صبح ہو۔ آج ہمیں کچھ خوشی کی خبر ملے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، آج ہمارے لیے امید کا دن ہو، آج ہمارے ایمان فتح میں بدل جائے، ہمیں ناکامیاں جو ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے لیے وہ سارے بند دروازے کھل جائیں جو تیری رحمتوں کے دروازے ہیں۔ اے خداوند وہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں جن کو ہر طرف سے ریجیکشن ہو رہی ہے، وہ ناکامی پا رہے ہیں، آج خداوند ان کے لیے ساری امیدوں کے دروازے کھول دے، سارے بندھن کو توڑ دے اور انہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے، ان کے بچوں کو رہائی عطا کر دے، ان کے بچوں کو کامیابی عطا کر دے، ان کے بچوں کو شفا عطا کر دے، اور پیارے خداوند ان کے بچوں کی ذہنوں کو روشن کر دے۔ اے خداوند انہیں اپنے بچوں کی خوشحالی دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون عطا کر دے۔ اے پربھو یسوع اگر ہم نے جانے انجانے میں تجھے ناراض کیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ خداوند ہماری گناہوں کے سبب سے ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، ہمیں ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے، ہم کمزوریوں پر گھرے ہوئے ہیں۔ اے خداوند ہماری کمزوریوں پر رحم کر، ہمیں اپنی حضوری میں مضبوط بنا دے اور ہمیں یاد دلا کہ پریشانی عارضی ہے مگر تیرا وعدہ ابدی ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا سکون ابدی ہے۔ اے خداوند تو نے صلیب کی چوکھٹ پر ہمارے لیے جان دی اور
اور ہمیں اپنے پاک خون سے خرید لیا۔ اے خداوند، آج ہماری زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ سکون اثر کر رہا ہے اور سکون اتر رہا ہے، کیونکہ تو زندہ ہے، تو زندہ خدا ہے اور تیرا نام قادر ہے۔ اے خداوند، اے پربھو یسوع، اے قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، تو ہی ہماری ڈال ہے، تو ہمارا قلعہ ہے، تو ہماری نجات ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا یہ بوجھ تیرے قدموں میں ختم ہو گیا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اے خداوند، ہم تیرے وعدوں پر قائم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوگی، اور ہماری زندگی کی صبح تو خود ہے، تو ہی ہماری صبح ہے، تو ہماری روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، جو ہمیں پریشانیوں سے نکالتا ہے، جو ہمیں مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ اے خداوند، اے رب ذوالجلال، ہمیں ایسا ایمان دے جو پہاڑوں کو ہلا دے، ہمیں ایسا صبر دے جو طوفانوں میں بھی قائم رہے، ہمیں ایسا دل دے جو ہر حال میں تیرا شکر کرے۔ اے خداوند، ہماری ہر زبان پر تیرا اقرار ہے کہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمارے اس اقرار کو پائیدار رکھ، ہمیشہ قائم رکھ کہ ہم ہر حال میں ہر وقت تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں، کیونکہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ پریشانی ختم ہو چکی ہے، خوف ختم ہو چکا ہے، مایوسی ختم ہو چکی ہے، اور یسوع کے نام میں فتح شروع ہو چکی ہے۔ اے یسوع ناصری، ہم تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں اور تیری اس وفاداری کو سمجھتے ہوئے آج وفاداری کو اپناتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ یسوع مسیح کے پاک قدرت اور جلالی اور فتح بخش نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔